کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک غریب لڑکی جس کے پاس نہ محل تھا، نہ زیور، نہ طاقت، آخر وہ کیسے ایک شہزادے کا دل جیت سکتی ہے؟ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ ہمت، عزت نفس اور تقدیر کے ایسے کھیل کی ہے جسے سن کر آپ آخر تک رکے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ بہت پرانی زمانے کی بات ہے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت سلطنت آباد تھی جس کا نام نورستان تھا۔ وہاں ایک عظیم محل تھا جہاں بادشاہ سکندر اور اس کا بیٹا شہزادہ فرید رہتے تھے۔ شہزادہ فرید اپنی بہادری اور حسن کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب اداسی رہتی تھی۔ محل میں ہر چیز تھی مگر سچی خوشی نہیں تھی۔ دوسری طرف شہر کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی جس کا نام زارا تھا۔ زارا کی ماں بیمار رہتی تھی اور زارا روز جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے بازار میں بیچتی تھی تاکہ گھر کا چولہا جل سکے۔ زارا خوبصورت ضرور تھی مگر اس کی اصل خوبصورتی اس کا دل تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی، بھوکے کو کھانا دیتی اور ہر حال میں مسکراتی رہتی۔ ایک دن سلطنت میں اعلان ہوا کہ شہزادہ فرید اپنی دلہن چننے کے لیے ایک عظیم جشن منعقد کرے گا۔ پورے ملک کی امیر زادیاں، شہزادیوں اور رئیس خاندانوں کی لڑکیاں دعوت یافتہ تھیں۔ زارا نے یہ خبر سنی، مسکرائی اور دوبارہ لکڑیاں اٹھا کر چل پڑی۔ اس کی پڑوسن نے طنز سے کہا، زارا تم بھی کیوں نہیں جاتی؟ شاید شہزادہ تمہیں دیکھ کر دیوانہ ہو جائے۔ سب ہنس پڑے۔ زارا نے سکون سے جواب دیا، جو لوگ دل دیکھتے ہیں وہ کپڑے نہیں دیکھتے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ اسی شام زارا جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہی تھی کہ اسے ایک بوڑھی عورت راستے میں گری ہوئی ملی۔ زارا فوراً اس کے پاس گئی، اسے پانی پلایا، سہارا دیا اور اپنے گھر لے آئی۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی تم نے میری جان بچائی ہے، مانگو کیا مانگتی ہو؟ زارا ہنس کر بولی، میں نے انسانیت کے ناطے مدد کی ہے، بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ عام عورت نہیں تھی، وہ ایک دانا جادوگرنی تھی جو لوگوں کے دل آزمانے نکلی تھی۔ اس نے کہا، کل جشن میں ضرور جانا۔ زارا نے ہنس کر کہا، میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے بھی نہیں۔ بوڑھی عورت نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری۔ اچانک زارا کے پھٹے پرانے کپڑے ایک سادہ مگر نہایت خوبصورت لباس میں بدل گئی۔ نہ سونا نہ چاندی مگر ایسی نفاست کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ زارا گھبرا گئی۔ بوڑھی عورت بولی، یاد رکھنا، اصل جادو کپڑوں میں نہیں تمہارے کردار میں ہے۔ اگلے دن جشن شروع ہوا۔ محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، موسیقی بج رہی تھی، امیر خاندانوں کی لڑکیاں قیمتی لباس پہن کر شہزادے کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کوئی اپنے زیور دکھا رہی تھی، کوئی دولت، کوئی غرور، مگر شہزادہ فرید سب سے اکتا چکا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ زارا اندر داخل ہوئی۔ وہ سب سے مختلف تھی، نہ غرور نہ نمائش، بس سادگی، وقار اور آنکھوں میں سکون۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ شہزادہ پہلی بار کسی کو دیکھ کر چونکا۔ وہ اس کے قریب آیا اور بولا، آپ کون ہیں؟ زارا نے جھک کر کہا، ایک عام لڑکی جو صرف جشن دیکھنے آئی ہے۔ شہزادہ مسکرایا، پھر آپ باقی سب سے خاص کیوں لگ رہی ہیں؟ زارا نے جواب دیا، کیونکہ میں خاص لگنے نہیں آئی۔ یہ سن کر شہزادہ حیران رہ گیا۔ اس رات شہزادہ باقی سب کو چھوڑ کر صرف زارا سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے پہلی بار کسی سے دل کھول کر بات کی۔ محل کی تنہائی، ذمہ داریوں کا بوجھ اور سچی خوشی کی تلاش۔ زارا نے خاموشی سے سنا، پھر کہا، خوشی محلوں میں نہیں ملتی، دل کی سکون میں ملتی ہے۔ شہزادہ پہلی بار دل سے ہنسا۔ اگر آپ کو یہاں تک کہانی پسند آ رہی ہے تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے کہانی میں ایسا موڑ آنے والا ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ رات ختم ہونے لگی۔ زارا کو بوڑھی عورت کی بات یاد آئی کہ وقت ختم ہونے سے پہلے واپس آ جانا۔ وہ جلدی سے محل سے نکلی۔ شہزادہ اسے روکنے بھاگا مگر زارا جا چکی تھی۔ سیڑھیوں پر صرف ایک چھوٹا سا کپڑے کا رومال رہ گیا تھا۔ شہزادہ نے وہ رومال اٹھایا اور دل میں فیصلہ کیا، وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر رہے گا،
अगले दिन पूरे मुल्क में ऐलान हुआ, जिस लड़की का ये रुमाल है शहजादा उसी से शादी करेगा। अमीर खानदानों में हलचल मच गई। सब लड़कियां झूठ बोलने लगी। कोई वैसा रुमाल बनवाती, कोई दावा करती, मगर शहजादा हर एक को देखकर कहता, नहीं, वो ये नहीं थी। आखिरकार वो शहर के किनारे एक झोपड़ी तक पहुंचा। ज़ारा दरवाजे पर लकड़ियां बांध रही थी, सादा कपड़े, मट्टी से भरे हाथ, मगर वही आंखें। शहजादा रुक गया। तुम? ज़ारा चौंकी। आप यहाँ? शहजादा ने रुमाल आगे बढ़ाया। ये तुम्हारा है। ज़ारा खामोश हो गई। बादशाह के सिपाही हैरान थे। ये एक गरीब लड़की? शहजादा ने मजबूत आवाज में कहा, हाँ, क्योंकि इसके पास वो दौलत है जो किसी खजाने में नहीं। बादशाह सिकंदर को जब खबर मिली तो वो गुस्से में आ गया। एक गरीब लड़की हमारी बहू नहीं बन सकती। शहजादा ने पहली बार बाप के सामने सर उठाया। अगर दौलत ही सब कुछ है तो फिर महल में खुशी क्यों नहीं? बादशाह खामोश हो गया। अगले दिन बादशाह ने ज़ारा को बुलाया। उसने कहा, अगर तुम वाकई शहजादे के काबिल हो तो साबित करो। उसने 3 आजमाइशें रखी। पहली आजमाइश, महल के सब नौकरों को एक दिन में खुश करना। ज़ारा ने सबको सोने की सिक्के नहीं दिए, बल्कि उनके साथ बैठकर खाना खाया, उनकी बात सुनी, शुक्रिया अदा किया। सब खुश हो गए। दूसरी आजमाइश, महल के बाग को खूबसूरत बनाना। ज़ारा ने नए फूल नहीं लगाए, सूखे पौधों को पानी दिया, मालियों की मदद की और पुरानी बाग को फिर से जिंदा कर दिया। तीसरी आजमाइश, बादशाह को मुस्कुराना। पूरी दरबार में खामोशी छा गई। ज़ारा बादशाह के सामने गई और बोली, बादशाह सलामत, आपके पास सब कुछ है मगर मुस्कुराहट नहीं। अगर इजाजत दी तो मैं आपको एक चीज दे सकती हूँ। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या? ज़ारा ने जवाब दिया, शुक्र करना। फिर उसने कहा, जो शख्स अपने पास मौजूद नेमतें गिन ली वो गम भूल जाता है। बादशाह की आंखें नम हो गईं। वो बरसों बाद मुस्कुराया। शादी का ऐलान हो गया। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। लोग हैरान थे कि एक गरीब लड़की मलका बनने जा रही है, मगर ज़ारा ने मलका बनकर भी अपना झोपड़ा नहीं भुलाया। वो गरीबों की मदद करती, यतीमों के लिए घर बनवाती, बीमारों का इलाज करवाती। इसीलिए लोग कहती थी, नूरिस्तान को असल खजाना महल में नहीं, ज़ारा की सूरत में मिला है। शहजादा फरीद ने एक दिन ज़ारा से पूछा, मैंने तुम्हें पहली नज़र में क्यों पसंद किया था? ज़ारा मुस्कुराई, क्योंकि आप पहली बार आंखों से नहीं दिल से देख रही थी। वक्त गुजरता गया। बादशाह सिकंदर बूढ़ा हो गया और तख्त फरीद के हवाले कर दिया। फरीद बादशाह बना और ज़ारा मलिका, मगर दोनों ने सादा जिंदगी अपनाई। वो हर साल उसी झोंपड़ी में जाते जहां ज़ारा पली बढ़ी थी, ताकि कभी अपनी असल ना भूलें। लोग दूर दूर से उनकी मोहब्बत की मिसाल देने आते। और आज भी नूरिस्तान में एक कहावत मशहूर है, अगर दिल सच्चा हो तो झोंपड़ी वाली भी महल जीत लेती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें दिल की दौलत, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही खूबसूरत और सबक आमोज कहानियां लाते रहें।